السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم سبق حقوق العباد کی مشق کا سوال نمبر 2 پڑھیں گے۔ سوال نمبر 2 ہے، والدین کے حقوق کی ادائیگی کے فضائل کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ اس سوال کے بارے میں آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے۔ پیارے بچوں، آپ کی اسلامیات کی کتاب کے صفحہ نمبر 61 پر اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر اس سوال کا جواب ہے۔ والدین کے حقوق انسانوں کے قریبی تعلقات میں، یعنی جو انسان کے سب سے زیادہ قریب تعلق ہوتا ہے، سب سے زیادہ قریب تعلق ہوتا ہے، ان میں سب سے اہم اور قریبی تعلق والدین اور اولاد کا ہے۔ یعنی انسان کی زندگی میں سب سے زیادہ قریب اس کے جو تعلق ہے وہ اس کے والدین اور اولاد کا ہے۔ والدین اپنی تمام تر توانائیاں اور صلاحیتیں اولاد کی پرورش، ترقی، خوشحالی اور اچھی تربیت کے لیے صرف کرتے ہیں۔ یعنی والدین کے پاس جتنی قوت ہوتی ہے، ذہنی قوت ہوتی ہے، جسمانی صلاحیت ہوتی ہے، ان کے اندر جتنی طاقت ہوتی ہے، اس کے علاوہ جو ان کے پاس کمائی ہوتی ہے، جو پیسہ ہوتا ہے، جو کچھ بھی انہوں نے کمایا ہوتا ہے، وہ اپنی اولاد کی پرورش پر، یعنی ان کی اچھی صحت ہو، ان کی جو ہے وہ بڑھوتری پر، ان کی نشو و نما پر، پھر ان کی ترقی پر کہ وہ دنیا میں آگے بڑھ سکیں، کسی سے کم نہ رہیں، خوشحالی یعنی ان کے پاس مال و دولت ہو، حلال کا پیسہ کمایا ہوا ہو، کسی چیز کی کمی نہ ہو، اور اچھی تربیت یعنی ان کے اخلاقیات پر، ان کے کردار پر، ان کی زندگی گزارنے کے جو طریقہ کار ہیں، جو رہنما اصول ہیں، ان پر ماں باپ اپنی تمام تر کوششیں، اپنی تمام تر طاقتیں، پیسوں کی طاقت ہو، جسمانی طاقت ہو، ذہنی طاقت ہو، ساری طاقتیں ماں باپ اپنی اولاد کی پرورش میں، ان کی ترقی میں، پرورش میں یعنی ان کی نشو و نما میں، ان کو بڑا کرنے میں، ان کو اچھی خوراک دینے میں، ترقی کرنے میں یعنی ان کو آگے بڑھنے میں، خوشحالی میں یعنی ان کے حالات کو بہتر کرنے میں، اور اچھی تربیت یعنی ان کے اخلاقیات پر صرف کرتے ہیں۔ یہ ساری طاقتیں، یہ ساری قوتیں ماں باپ اپنی اولاد کی ان چیزوں پر خرچ کرتے ہیں۔ اسی طرح اولاد کے آرام کے لیے دن رات مشقت کرتے ہیں۔ ایسے لاکھوں ماں باپ ہیں جو اپنی اولاد کو سکھ دینا چاہتے ہیں، سکون دینا چاہتے ہیں، آرام دینا چاہتے ہیں۔ اس آرام کی خاطر وہ اپنے آرام کو قربان کرتے ہیں، اپنی خواہش کو قربان کرتے ہیں، اور دن رات محنت کر کے، مشقت کر کے پیسہ کماتے ہیں تاکہ وہ اپنی اولاد پر خرچ کر سکیں، اور ان کی دیکھ بھال اور ترقی کے لیے کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتے۔ یعنی کوئی بھی ایسا، یعنی وہ ہٹنے والے نہیں ہوتے، پیچھے نہیں ہٹنے والے ہوتے، وہ اپنی اولاد کی ترقی اور ان کی دیکھ بھال، ان کی نشو و نما، ان کی خوشحالی پر، ان کی تعلیم پر، ان کی تربیت پر ہر طرح کی کوشش، محنت کرتے ہیں، اور کوئی کسر نہیں اٹھا رکھتے، یعنی وہ یعنی ہر طرح کی کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس لیے وہ اس بات کے مستحق ہیں، یعنی ان کا یہ حق بنتا ہے کہ ان سے بھی ویسا ہی اچھا سلوک کیا جائے جیسا کہ انہوں نے اپنی اولاد کو پالنے میں اس وقت کیا جب وہ چھوٹے تھے۔ دیکھیں، ایک چھوٹا بچہ ضد بھی کرتا ہے، روتا بھی ہے، بات بھی نہیں مانتا، لیکن ماں باپ اس کی ہر ضد کو پورا کرتے ہیں، اس کی ہر بات کو پورا کرتے ہیں، اس کی غلط باتوں کو برداشت کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے یہ لازمی قرار دیا ہے کہ وہ بھی جب بڑا ہو اور ماں باپ جب بوڑھے ہو جائیں تو ان کی بھی ویسے ہی دیکھ بھال کرے جیسے اس کے ماں باپ نے اس کو بچپن میں چھوٹے ہوتے ہوئے اس کی دیکھ بھال کی تھی۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اس بارے میں فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے بندے، اللہ سے دعا کر کہ تو اب میرے والدین کے اوپر اس طرح کا رحم کر جس طرح یہ بچپن میں میرے اوپر رحم کرتے تھے۔
تو یہ والدین کے حقوق کے بارے میں اس طرح اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پر انسان کو ہدایات فرمائی ہیں۔ والدین کے اولاد پر حقوق کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے واضح ہدایات دی ہیں، واضح طور پر فرمایا ہے کہ اولاد کو چاہیے کہ وہ اپنے والدین کے حقوق کو پورا کرے۔ اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے والدین کے حقوق کی ادائیگی کے لیے احسان کا لفظ استعمال فرمایا، یعنی جب بھی کوئی انسان اپنے والدین کے حقوق کی ادائیگی کرنا چاہتا ہے تو وہ احسان سمجھ کے احسان کرے، اپنے والدین کے حقوق کو ادا کرتے وقت ان کو اتنا اچھے طریقے سے ادا کرے کہ وہ حقوق احسان بن جائیں، جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وبالوالدین احسانا، صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ، اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، یعنی ان کے صرف حقوق کو پورا کرنے کی کوشش نہ کرو بلکہ ان حقوق کو بہت اچھے طریقے سے پورا کرنے کی کوشش کرو، اس کا بدلہ بہت نیکی ہے، ثواب ہے، اجر ہے۔ تو پیارے بچوں، اس سوال کو آپ یہاں تک اچھی طرح سے یاد کیجئے گا اور جو سوالات آپ سے پوچھے جائیں گے ان کے مناسب جواب منتخب کیجئے گا۔ اللہ حافظ۔